اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے منتخب کیا ہے ایک ایسے شخص کے ذکر کو جو نہ نبی تھا نہ کسی نبی کا پیروکار تھا، صرف ایک حکیم اور دانا اور سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان تھا۔ وہ اپنے غور و فکر سے اور اپنی فطرت کے اندر چھپی ہوئی شہادتوں سے ایمان کے ضمن تک کہاں پہنچا، یہ در حقیقت اس موضوع پر ایک مثال ہے جو قرآن میں پیش کی گئی ہے۔ حضرت لقمان عرب میں مشہور تھے، یہ ایک بہت دانا اور حکیم انسان، ان کے مقولے مشہور تھے، انہیں کوٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں میں اپنے خطابات میں علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہوں، ایسے ہی ان کو بھی کوٹ کیا جاتا تھا، ان کے اقوال افعال۔ لیکن وہ عرب نہیں تھے، وہ نوبیا ایک علاقہ ہے کہ جو موجودہ سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب، حصہ سوڈان کا ہے لیکن مصر کے سرحد کے ساتھ ملحق، وہاں کے رہنے والے انسان تھے۔ سوسائٹی کے کسی اونچے طبقے سے تعلق نہیں تھا، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لیکن اللہ تعالی جس کو چاہے حکمت سے نواز دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے اس کو تو گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام خیر کثیر بھی ہے، جیسے حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور ترین کتاب ہے۔ تو خیر کثیر کیا ہے؟ حکمت۔ اس پہلو سے جیسا کہ میں عظمت قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ تعلیم و تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ تعلیم حکمت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وآتیناہ الحکمہ صبیہ، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی تھی۔ یہ جو حضرت لقمان ہے، میں نے ان کے ضمن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، سلیم الفطرت سلیم العقل۔ پہلے ان کو ڈیفائن کر لیجیے۔ انسان میں ایک عقل ہے اور یہ ہمارے وجود حیوانی کا حصہ ہے۔ تمام حیوانات میں عقل ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن ہے۔ انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے۔ اسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل۔ سقراط، افلاطون، ارسطو کون تھے؟ تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے، لیکن یہ انتہائی مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری طرف لفظ فطرت ہے، فطرت اسے کہتے ہیں۔ فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے۔ یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہے۔ اس وجود کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن پوٹینشل فارم میں ہے، بالقوہ ہے۔ اس کا ظہور ایک پروسیس سے ہوتا ہے، اس پروسیس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف ان دونوں اصطلاحات کو پہچان لیں۔ عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا، عقل خالص،
فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا برد کوہستانی، وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں، اوپر چھت ہے، نکلتے ہی اندر گھس گئے، باہر نکلے ہیں فوراً بیٹھ گئے کار میں، گھر میں آئے ہیں اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے، وہاں کہاں آسمان نظر آئے۔ تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا فطرت سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مضمر ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب اگر تو یہ دونوں چیزیں، فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی، دونوں کے نتیجے میں، دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے، اور جو عقل خالص سے جو شے وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے۔ قرآن مجید نے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ فلسفے جو ہے، میں نے کسی موقع پر شاید عرض کیا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں، ایگزسٹانشلزم ہے اور امپیریلزم ہے اور میٹیریلزم ہے اور ریئلزم ہے اور آئیڈیلزم ہے، نہ من کتنے اس میں، لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا۔ لیکن یہ دو بڑی بڑی کیٹیگریز میں تقسیم ہے۔ ایک یہ خیال ہے کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کچھ آئیڈیاز پر ہے، یہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے، یہ افلاطون اس کا بانی ہے اور اس کی شاخیں ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں، اصل وہ نہیں، تصورات نہیں، اصل یہ کائنات ہے، یہ ریئل ہے، یہ ریئلزم کہلاتا ہے، اسی کی شاخیں ہیں، امپیریلزم، میٹیریلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ وغیرہ۔ عقل خالص جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی آخری انتہا یا سکیپٹسزم ہے، ارتیابیت، شک، ہر طرح شک، ہر چیز کے بارے میں شک، اور یا پھر ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت، کہ ہم نہیں پہچان سکتے، اس حقیقت کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، وہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی، لا ادری، میں نہیں جانتا، تو لا ادریت، ایگنوسٹسزم، یا ارتیابیت، ریب سے بنا ہے شک، اور اس سے بنا ہے سکیپٹسزم۔ اصل میں اگر عقل سفر کرے فطرت کی رہنمائی میں، دونوں کے امتزاج سے ایک یقین پیدا ہو، بعض حقائق تک انسان خود پہنچ جاتا ہے، پھر ان حقائق کی جب پرزور تائید ہوتی ہے کسی نبی کے پیغام کے ذریعے تو فوراً لبیک کہتا ہے، جیسے کہ پہلے سے منتظر بیٹھا تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ وہ ایسے آتا ہے، والہانہ آتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق آئے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت رکھی اپنی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ غور و فکر کے لیے وقت صرف کیا، کچھ نہ کچھ تردد رہا اس کو، سوائے ابو بکر کے، کہ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے دعوت رکھی اس نے فوراً تصدیق کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان مقامات تک خود پہنچ چکے تھے اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، تبھی تو تصدیق کر سکتا ہے، ورنہ کتنی بڑی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، ایمان لاؤ مجھ پر۔ لیکن یہ کہ اگر اندر وہ کچھ موجود ہے پہلے سے، اس بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کی تصدیق میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو اس کی ایک کامل مثال، غور کیجئے کہ ایک شخص جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور اس کا اتنا مفصل ذکر ہو رہا ہے، 8 آیات پر
मुश्तमिल एक रुकू मुकम्मल। और आपको मालूम है इस सूरत का नाम भी सूरह लुकमान है, क्योंकि अभी मैंने रुकू का लफ्ज इस्तेमाल किया तो उसकी तारीफ भी आपके सामने बयान कर। हुजूर के जमाने में दो ही इस्तिलाहात थी, आयत सूरत, आयात सुवर। इसके सिवा एक और इस्तिलाह थी, हिज्ब या मंजिल। कुरान की सूरतों को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया था, ताकि रोजाना एक हिस्सा की तिलावत करके, जो रात को होती थी बिलुमूम तहज्जुद में, इंसान एक हफ्ते में कुरान मजीद खत्म कर ले। ये 3 इस्तिलाहात तो है दौर नबवी की, आयात, सुवर, सूरतें और अहजाब या मंजिलें। ये चौथी इस्तिलाह आई है रुकू, ये सहाबा के दौर के बाद है। बड़ी सूरतों को इसलिए रुकुओं में तकसीम किया गया कि एक रुकू को एक रकात में पढ़ लिया जाए। रकात रुकू के साथ है। आपको मालूम है जिसे जमात में रुकू मिल गया उसकी रकत हो गई, उसकी रकत जो है वो पूरी है। जाहिर बात है कि सूरह बकरा जो है पूरी एक रकत में पढ़ना तो मुमकिन नहीं है आम इंसान के लिए, लिहाजा उसे तकसीम किया गया रुकुओं में। और ये तकसीम बड़े अर्ली दौर में हो गई थी, दौर नबुव्वत के फौरन बाद। और ये तकसीम बड़ी हिकमत पर मबनी है, एक मजमून मुकम्मल हो जाए। ऐसा ना हो कि एक बात चल रही थी और अचानक इमाम जो है वो रुकू में चला गया, बात कट गई, और फिर कभी उसने बात ऐसी शुरू कर दी जिसका ताल्लुक अपने मा सबक से, मा कबल से है ही नहीं। ये काम करते हैं वो अइम्मा जो आलिम नहीं, हाफिज है, कारी है, आलिम नहीं। और उसमें बसा औकात बड़ी शदीद तकलीफ होती, कोफ्त होती। तो ये रुकू जो है इनमें बड़ी सूरतों को तकसीम किया गया ताकि इतने हिस्से हो जाएं कि एक रकत में एक इंसान तिलावत कर ले और मजमून पूरा हो जाए, बात कहीं दरमियान में न टूटे। अब देखिए इस पूरे रुकू का इस वक्त दर्स देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसको मैंने सिर्फ एक शहादत के तौर पर पेश किया है, लेकिन इसके जरिए हमें मालूम हो जाएगा कि अक्ल व फितरत की रहनुमाई में इंसान कहां तक पहुंच सकता है, जहां से आगे सिर्फ अक्ल व फितरत रहनुमाई नहीं कर सकती। फरमाया वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अन अश्कुर लिल्लाह। हमने लुक़मान को हिकमत अता की थी कि कर शुक्र अल्लाह। गोया कि हिकमत का लाजमी नेसेसरी तकाजा नतीजा अल्लाह का शुक्र है। अब इसमें देखिए 2 चीजें मिल गई, शुक्र और अल्लाह का शुक्र। किसका शुक्र? एक का ताल्लुक फितरत से है। आपकी फितरत के अंदर यह शय मुज़मर है, इनहेरेंट है कि अगर कोई आपके साथ कोई खैर करे, भलाई करे, आपकी किसी जरूरत को पूरा करे, तो उसके लिए एक जज्बा तशक्कुर पैदा हो, जज्बा इम्तिनान कल्ब में पैदा हो। और आप अगर कल्चर्ड इंसान हैं तो आप फिर उसे जबान से भी अदा करेंगे, जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये जरूरत पूरी की। शुक्र फितरत इंसानी की सेहत की अलामत है, जिसको मैंने कहा सलीमुल फितरत। यहां तक कि यह हैवानात में मौजूद है। आप किसी प्यासे जानवर के सामने पानी की बाल्टी रख के, अब वो देखिए जब वो अपनी प्यास बुझाकर निगाहें उठाकर आपको देखेगा तो उसकी आंखों के अंदर जज्बा तशक्कुर जो है झलकता हुआ साफ नजर आता है। तो फितरत का तकाजा है, फितरत की सेहत का तकाजा है कि जज्बा तशक्कुर मौजूद